کسی بچی کی آبجیکشنیبل پکچرز ان کو ہراس کیا جا رہا ہوتا ہے، ان کے یہ ہوتا ہے کہ اگر ایف آئی اے میں جائیں گے تو مزید کام خراب ہوگا۔ اگر آپ کسی کو تھریٹننگ میسج کرتے ہیں کہ تم نے اگر یہ نہ کیا تو میں یہ کروں گا، آپ گنز کی تصویریں اس کو بھیج دیتے ہیں، کہتے کچھ نہیں ہے۔ کسی کی فیک پروفائل بنا دی، کسی دوست کی تصویر کسی دوسری جگہ پہ لگا دیتے ہیں تو اس کی سزا ہے۔ بہت سارے لوگ ہم پکڑتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کرائم ہے۔ لیک ویڈیوز ہو جاتی ہیں، اس کے لیے کس طرح سے روک تھام کی جاتی ہے؟ جو وائرل کر رہا ہے ہم نے اس تک پہنچنا ہے، فیکٹری ریسیٹ کریں وہ پھر بھی ڈیٹا رہ جاتا ہے۔ ایکشن کتنی دیر میں ہوتا ہے؟ مردوں کے ہراسمنٹ کے حوالے سے کیا ہوتا ہے؟ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پبلک نیوز ڈیجیٹل ایکسکلوسیو اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ ابراہیم پیرزادہ، اور آج ایک اور مزیدار سی ویڈیو کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں، اور میرے ساتھ آصف اقبال چودھری صاحب موجود ہیں جو کہ ایف آئی اے کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں، سائبر کرائم ونگ کو دیکھ رہے ہیں، اور ان سے جانیں گے کہ جو پاکستان کے اندر ہراسمنٹ کے کیسز ہیں وہ کس نوعیت کے ہیں، کیسے ہیں، کس طرح سے اس کو سولو کیا جا رہا ہے پاکستان کو، اور ایف آئی اے کس طرح سے ان تمام معاملات کو لے کے چل رہی ہے۔ سر السلام علیکم۔ سر وعلیکم السلام۔ سر بتائیے گا، پہلے تو بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا۔ بتائیے گا قانون کے اندر ہراسمنٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ کچھ مرد حضرات جو ہیں وہ خواتین کو ہائی کے میسج بھیج رہے ہوتے ہیں، تو اس میں کیا ہراسمنٹ کی ڈیفینیشن ہے سائبر کرائم میں؟ دیکھیں، ایک ہوتی ہے بلنگ، ایک ہوتی ہے ہراسمنٹ۔ بڑی تھن لائن سی ہے ان دونوں میں کہ آپ اگر کسی کو انوانٹیڈ میسج ہیلو ہائی بھیج رہے ہیں اور آپ کا ان سے تعلق نہیں ہے، وہ بندہ ریپلائی نہیں کر رہا، آپ پھر بھیج رہے ہیں تو وہ بلنگ میں آ جاتا ہے۔ یا فرینڈ ریکویسٹ ایک دفعہ بھیج دی، ایکسیپٹ نہیں ہوئی، اس کو ریجیکٹ کر دیا آپ نے، پھر بھیج دی۔ لیکن اگر آپ کسی کو تھریٹننگ میسج کرتے ہیں کہ تم نے اگر یہ نہ کیا تو میں یہ کروں گا، یہ پراپر ہراسمنٹ ہوتی ہے۔ خودکشی کر لوں گا اگر تم نے میری فرینڈ ریکویسٹ ایکسیپٹ نہیں کی، پھر ڈیفینیٹلی یہ بھی ہراسمنٹ میں آئے گا، یہ بلنگ نہیں ہے، یہ سیریس میٹر ہے۔ دھمکی آمیز میسیجز کرتے ہیں یا آپ کامنٹس میں اس کو دھمکاتے ہیں، یا کسی کے ساتھ آپ کا مسئلہ چل رہا ہے، آپ گنز کی تصویریں اس کو بھیج دیتے ہیں، کہتے کچھ نہیں ہے، تو یہ بھی ڈیفینیٹلی ہراسمنٹ میں آئے گا۔ بلیک میلنگ جو ہے وہ ہراسمنٹ؟ جی ایگزیکٹلی، تو اس کی 3 سال کی سزا ہے ایز پر لا۔ اس میں زیادہ تر یہ ٹین ایجر جو بچے ہیں، یہ اس میں کالج یونیورسٹی کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، یہ زیادہ انوالوڈ ہوتے ہیں۔ ڈیفیمیشن کے بہت سارے کیسز ہیں، کسی کی فیک پروفائل بنا دی اور اس کے نام سے پریٹینڈ کیا کہ میں وہ ہوں، اس کو بدنام کرنے کے لیے الٹی سیدھی سائٹیں لائک کر لیں، اس سے لوگوں کے ساتھ بات کرنا شروع کر دی۔ یہ امپرسونیشن جس کو کہتے ہیں، جس کو مس یوز آف آئیڈینٹی انفارمیشن کہہ سکتے ہیں، یہ سیکشن 20 ہے ہمارا، اوفینسز اگینسٹ ڈگنیٹی آف اے پرسن۔ یہ وہ اوفینس ہے جو سائبر سٹاکنگ کے ساتھ عام طور پہ ہمارے پاس جتنے ایف آئی آرز جو کیسز رجسٹرڈ ہوتے ہیں، جو پاکستان میں سائبر کرائم کی پہلی سزا ہوئی تھی 2017 میں، وہ اسی اوفینس میں ہوئی تھی۔ اچھا، یعنی کہ آپ اپنے کسی دوست کی تصویر کسی دوسری جگہ پہ لگا دیتے ہیں تو اس کی سزا ہے؟ اس کی 3 سال کی سزا ہے، 3 سال کی سزا، جس کی وجہ سے وہ بدنام ہو سکتا ہے، یا جس کی وجہ سے اس کی شہرت کو خراب کیا جائے، جس کی وجہ سے۔ دیکھیں، ایک سمپل سی چیز ہے، کسی کی پروفائل بنا کے اگر آپ الٹی سیدھی یہ کانٹینٹ اس کے اوپر اپلوڈ کرنا شروع کر دیں، سیکشولی ایکسپلیسٹ امیجز جو ہے، جو قانون میں ڈیفائنڈ ہے کہ یہ چیزیں اس میں آ جاتی ہیں، تو ڈیفینیٹلی اس کی شہرت کو نقصان پہنچے گا، اور اس کی 5 سال تک کی سزا ہے، اور وہ نان بیلیبل آفینس ہے۔ بہت سارے لوگ ہم پکڑتے ہیں جب، تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کرائم ہے۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کہ خواتین کے اندر سب سے بڑا مسئلہ یہ آتا ہے کہ وہ اپنی جو آئیڈینٹی ہے وہ نہیں، جب شکایت آتی ہے آپ کے پاس تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے سامنے نہ آئے، ہمارا نام نہ ہو، تو اس کے لیے کیا اقدامات کیے گئے ہیں؟ ہاں جی، یہ ویسے بہت زیادہ پوچھی جا رہی ہے یہ چیز۔ یہ آئیڈینٹی تو دینی پڑتی ہے، جو بھی کمپلیننٹ آتا ہے اس کو اپنی شناخت ظاہر کرنا پڑتی ہے۔ ایف آئی اے میں آ کے کسی بھی لا انفورسنگ کے پاس چلے جائیں گے، وہ ریزن کیا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ جسٹس سسٹم کی ریکوائرمنٹ ہے، یعنی آپ کا کرمنل جسٹس سسٹم جو ہے اس میں کمپلیننٹ کا ہونا ضروری ہے۔ وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ کمپلیننٹ کمپلینٹ کر دے اور اس کو ہم کسی کو بتائیں نا، اور ہم کارروائی کر کے بندے اس کے خلاف، تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، آپ کو بتانا تو پڑے گا اپنی فائلز کے اندر، اپنے
اپنے سٹیٹمنٹس کے اندر کہ یہ اس نے اس بندے کو ہراس کیا ہے، بلکہ کمپلیننٹ جو ہوتا ہے اس کو وہ وٹنس ہوتا ہے ہمارا، اگر وہ عدالت میں بات جاتی ہے تو وہاں پہ اس نے وٹنس. ہاں لیکن ایک چیز میں ضرور انشور کر دوں یہاں پہ کہ جس طرح سے خواتین ہوتی ہیں ان کا آلریڈی آبجیکشنیبل کانٹینٹ لیک ہو گیا، ان کو ہراس کیا جا رہا ہوتا ہے، تو ان کے یہ ہوتا ہے کہ اگر ایف آئی اے میں جائیں گے یا سائبر ونگ میں جائیں گے تو مزید کام خراب ہوگا، جگہ جگہ پہ ہمیں جانا پڑے گا، صرف ایک دفعہ آنا پڑتا ہے کمپلیننٹ کو، اس کے بعد اس کے آنے کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ کورٹ میں بھی معاملات یہ نہیں جاتے، یہ ایف آئی اے کے اینڈ پہ ہی سارٹ آؤٹ ہو جاتے ہیں، آپ کو کیس درج نہیں کرنا پڑتا. جو آپ کو ہراس کر رہا ہوتا ہے اس کو ہم بلاتے ہیں تو وہیں پہ معاملات سارٹ آؤٹ ہو جاتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ کچھ لیک ویڈیوز ہو جاتی ہیں اور وہ وائرل بھی بہت جلدی ہو جاتی ہیں، اس کے لیے کس طرح سے روک تھام کی جاتی ہے اس میں دیکھیں جو پاکستان کے اندر جو بلاک کرنے کا یا روکنے کا جو مینڈیٹ ہے وہ پی ٹی اے کے پاس ہے. اگر ہمارے پاس آتی ہے اس طرح کی کوئی کمپلینٹ ہم پی ٹی اے کو فارورڈ کر دیتے ہیں. لیکن ہمارا کام ہوتا ہے اس کو ڈھونڈنا، جو اپلوڈ کر رہا ہے، جو وائرل کر رہا ہے، ہم نے اس تک پہنچنا ہے، ہم نے اس کے خلاف لیگل ایکشن لینا ہے. اس کو بلاک کرنے کی جو ذمہ داری ہے وہ پی ٹی اے کی ہوتی ہے. اچھا مجھے بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ ایک دفعہ آنا ہے اور اگر جگہ دور ہو اور وہ نہ آ سکتا ہو تو پھر وہ پورٹل کے تھرو ہی دیکھیں پورٹل کے تھرو کمپلینٹ تو ہو جائے گی سبمٹ، اس پہ کاروائی شروع بھی ہو جائے گی. لیکن آنا کیوں ضروری ہوتا ہے؟ آنا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ کی کوئی پروفائل بنا دی، آپ کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، میں کمپلینٹ کر دیتا ہوں آپ کی طرف سے، ایف آئی اے والے پکڑ لیتے ہیں اس بندے کو، آپ کہتے ہیں جی مجھے تو اعتراض ہی نہیں ہے، میری طرف سے 2 اور بنا دے. تو اس لیے جب تک آپ کو اعتراض نہیں ہوگا، جب تک آپ خود نہیں آئیں گے، کوئی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ پروفائل بنا کے میں کمپلینٹ کر دوں ایف آئی اے کو اور اس نام کا کوئی بندہ ہی ایگزسٹ نہ کرتا ہو، فیک کمپلینٹ ہو، تو ایف آئی اے والے اس بندے کے پیچھے بنانے والے کے چڑھے رہیں، پیچھے کوئی بندہ ہی نہ ہو اس کے. تو اس لیے یہ جسٹس سسٹم کی ریکوائرمنٹ ہے. اور سر ملزم کے لیے کیا رکھا ہوا ہے کہ اگر کسی پہ الزام لگایا جاتا ہے تو اس کو اسی وقت ایف آئی اے جا کے پکڑتے ہیں یا اس کو طلب کیا جاتا ہے؟ نہیں بالکل نہیں. یہ اس کے پروسیجرز جو ہیں ایف آئی اے کے ڈیفائنڈ ہیں. انکوائری لگا کے اس کو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس طرح کا اوفینس ہو رہا ہے. کچھ ایسے اوفینسز ہوتے ہیں کہ اگر کسی خاتون کی، کسی بچی کی آبجیکشنیبل پکچرز وائرل کرنے کی کر دے وہ بندہ، یا اس کو دھمکی دے کہ لوگوں کو بھیج دے واٹس ایپ کے گروپ میں یا کہیں بھی، اور وہ کمپلینٹ ہو، تو ڈیفینیٹلی آپ اگر اس کو بلائیں گے تو وہ سارا کچھ ختم کر کے آئے گا. کیا یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے موبائل میں نہیں رکھی ہوتی، انہوں نے مختلف آن لائن اکاؤنٹس میں رکھی ہوتی ہیں، تو اس طرح کے کیس میں اسٹریٹ اوے پکڑ لیتے ہیں، ٹریپ کر کے اس کو، یا اس کو جس طرح سے بھی ہوتا ہے اسٹریٹ اوے ریڈ کیا جاتا ہے. لیکن اگر وہ اوفینس نارمل لائک ہو کہ جس میں آپ کی سمپل پکچرز ہوں یا سمپلی وہ آپ کو تھریٹ کر رہا ہے، اس میں یہ خدشہ نہیں ہوتا کہ اگر یہ کانٹینٹ باہر نکل جائے گا تو وہ ان کی فیملی کے لیے مسئلہ بن سکتا ہے، اس میں بلا لیا جاتا ہے. تو سر اگر وہ پیچھے نہ ہو، اس کا کوئی دوست ہو، اس کو کس طرح سے ٹریس کیا جاتا ہے؟ وہ ہم کر لیتے ہیں. تصویر جو ہے وہ ویڈیو کپڑوں میں بنانی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میاں بیوی بھی ہوں، اگر وہ آپس میں انہوں نے ایک دوسرے کو بھیجا ہوا ہو یا وہ بات کر رہے ہوں. ہم نے یہ دیکھا کہ کسی کا لیپ ٹاپ چوری ہوا، اس لیپ ٹاپ کے اندر ویڈیوز پڑی ہوئی تھیں وائف کی، وہ نکال کے ان کو بلیک میل کیا گیا. وہ نہ ہیک ہوا تھا، نہ انہوں نے کسی کو بھیجا تھا، لیکن اس میں پڑا ہوا تھا. اور وہ اسی طرح سے کوئی خاتون گئی ہے اپنا موبائل ٹھیک کروانے کے لیے، اس میں کانٹینٹ پڑا ہوا تھا، اسکرین خراب ہو گئی، وہ ڈلوانے کے لیے گئی ہے، وہ وہاں سے نکل گیا، اس نے کسی کو نہیں بھیجا، کوئی اس کی ہیکنگ نہیں ہوئی. اسی طرح سے موبائل سنیچ ہو گیا، آپ کا موبائل کھینچ لیتا ہے، کوئی سنیچ کر لیتا ہے، اس میں سے کانٹینٹ موبائل میں. اس لیے ہیک کرنا تو وہ تو کوئی ایکسس کرے گا آپ کے موبائل کو، تو ہیک کرے گا، آپ کسی کو بھیجو گے تو وہ وائرل کرے گا. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کے موبائل کے اندر پڑی بھی ہوئی ہیں تو وہ ویسے بھی وہ ولنریبل ہیں آپ کے لیے، کیونکہ وہ یہ جو میں بتا رہا ہوں ہمارے پاس میٹرز آئے، کیسز آئے اس طرح کے کہ جس میں یہ ہو چکا، لوگوں نے
اور ایک اور چیز ہوتی ہے کہ موبائل بیچ دیتے ہیں لوگ, اس میں ان کا پرسنل ڈیٹا پڑا ہوتا ہے, اس کو فیکٹری ریسیٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. بلکہ پرانے جو موبائل تھے ان کو فیکٹری ریسیٹ کریں وہ پھر بھی ڈیٹا رہ جاتا ہے. فیکٹری ریسیٹ کریں اس کو, اس میں گانے شانے بھر کے پوری میموری اس کی فل کر کے پھر بیچیں اس کو, تو پھر وہ اوور رائٹ ہو جاتا ہے, تو پھر وہ ریکور نہیں ہو سکتا. ورنہ جو نئے موبائلز ہیں اس میں فیکٹری ریسیٹ کر دیں تو وہ ڈیٹا وائپ آؤٹ ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے, تو وہ سیف ہو جاتا ہے. تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں جن سے لوگوں کے پرسنل ڈیٹا جو ہے وہ چوری ہوا اور بعد میں ان کے لیے مسئلہ بنا. اچھا سر, جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ لا انفورسمنٹ کی بات کرتے ہیں تو آپ کمپلین کرتے ہیں, اس پہ ایکشن کس طرح سے ہوتا ہے؟ ایف آئی اے کیا کردار ادا کر رہا ہے اس میں کہ ایکشن کتنی دیر میں ہوتا ہے جیسے ہی آپ کمپلین کرتے ہیں؟ کیونکہ گھنٹوں نہیں منٹوں کی گیم ہوتی ہے جو سوشل میڈیا ہے اس پہ. دیکھیں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ میٹر کتنا سیریس ہے. سارٹ آؤٹ کیے ہوئے چیزوں کو ان کی پرائیورٹی سیٹ کی ہوئی ہے. اگر تو یہ معاملات جو میں نے بتایا کہ کسی کا آبجیکشنیبل کانٹینٹ کا معاملہ ہوتا ہے جس میں ان کی پورے گھر کی عزت, جس میں بچیاں سوئسائڈ کے لیے چلی جاتی ہیں, جس میں گھروں کے گھر اجڑ جاتے ہیں, اس طرح کی چیز جو ہوتی ہے تو اسٹریٹ اوے اس پہ یعنی ایکشن لیا جاتا ہے, جو بھی پاسبل ایکشن ہوتا ہے وہ لیا جاتا ہے. اچھا سر, ہم دیکھتے ہیں خواتین کے اوپر جب ہراسمنٹ کا ایشوز آتے ہیں تو کافی زیادہ ہمیں ہلچل نظر آتی ہے. مردوں کے ہراسمنٹ کے حوالے سے کیا ہوتا ہے؟ مردوں کی بہت زیادہ آج کل, بلکہ اس پہ بھی میں نے ایک ویڈیو کی تھی کہ مردوں کو کیوں, کس طرح, کس لیے ہراس کیا جاتا ہے. مردوں کو خواتین کے آئی ڈیز بنا کے مردوں کو ٹریپ کیا جاتا ہے, اور اس کے بعد پھر ان کی اس طرح کی سم ہاؤ وہ مینیج کر لیتے ہیں کہ ان کی آبجیکشنیبل کانٹینٹ لینے, اس کے بعد ان کو پھر کہا جاتا ہے جی اتنے پیسے دے دیں. یہ کمپلینٹ ہمارے پاس کافی ٹائم سے آ رہی ہے اور کافی زیادہ آ رہی ہیں. کچھ یہ ہوتا ہے کہ کچھ خواتین کے ساتھ ایوریج کم ہے, آپ یہ کہہ لیں کہ 90 اور 10 کی ایوریج ہے کہ میلز کو بھی بلیک میل کیا جاتا ہے. تو وہ کمپلینٹس ہمارے پاس ہیں, لیکن میلز کو کا یہ ایشو ہوتا ہے. یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ چیٹ لاگز, وہ اچھا تعلق ہوتا ہے میل اور فیمیل کا, کہیں نہ کہیں ان کی مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, اور وہ میل جو ہوتا ہے وہ سیلیبریٹی ہوتا ہے یا کسی اچھی جگہ پہ ہوتا ہے, اس کے بعد وہ اس کو بلیک میل کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ تم نے میرے ساتھ, وہ بعد میں آفس میں بیٹھ کے اس کی جو انویسٹیگیشن آفیسر ہوتا ہے یا انکوائری آفیسر ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ یہاں پہ کہاں پہ فالٹ ہے, لیکن فالٹ کہیں نہ کہیں وہ ہوتا ہے, تو وہ چیٹ لاگز کے ذریعے اس کو بلیک میل کیا جاتا ہے, یا اس کی تصویروں کے ذریعے بلیک میل کیا جاتا ہے, یا کسی بھی وجہ سے. تو ناظرین, ہمارے ساتھ آصف اقبال صاحب موجود تھے اور بتا رہے تھے ہراسمنٹ کے جو ایشوز ہمیں آئے دن دیکھنے کو ملتے ہیں, اور جو پاکستان کے اندر کور ایشو ہے ہراسمنٹ کا, اس حوالے سے ڈسکس کی. امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیوز پسند آئی ہوں گی, اور امید کرتے ہیں کہ آپ اس کو لائک بھی کریں گے, سبسکرائب بھی کریں گے, شیئر بھی کریں گے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.